بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن فار رمضان کی سیریز میں آج کے سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم سورہ شورى کی آیت نمبر 37 سے لے کے آیت نمبر 43 تک، یعنی 37 سے 43 تک کی جو آیات ہیں ان کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ شورى جو ہے یہ قرآن مجید کی 42 سورہ ہے اور یہ ایک مکی سورہ ہے، اور جیسے کہ ہم اس بارے میں ڈسکشن کر چکے ہیں کہ عام طور سے جو مکی صورتوں کے مخاطبین ہیں وہ مشرکین عرب ہیں، ان کے جو بہت سارے مضمومات ہیں، ان کی بہت ساری جو خیالات ایسے ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ توحید کے بالکل خلاف کھڑے ہیں، ان پر نقد کیا جاتا ہے، ان پر ان کی جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ خداوند تعالیٰ کے حضور میں ایک دن حاضر ہوں گے، جس پیشی کو آپ مستبد خیال کر رہے ہیں، یعنی ایک امپرابل چیز خیال کر رہے ہیں، یہ ہو کے رہے گی، اور ایک دن آپ کو اپنے اعمال کا جواب اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہوگا۔ تو یہ جس حصے سے ہم شروع کر رہے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ آیت 37 ہے یا آیت 37 ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، یعنی اہل ایمان کی یہ صفات یہاں پہ ایک مرتبہ پھر بیان ہوئی ہیں کہ جو اہل ایمان ہیں وہ کیا ان کی خوبیاں ہیں۔ تو یہ کہا گیا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور کھلی ہوئی بے حیائیوں سے، یعنی ان کی جو پہلی صفت ہے وہ یہ بیان کی گئی کہ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، یعنی جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے وہ بچتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کھلی ہوئی بے حیائیاں ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ جو بڑے بڑے ظاہر گناہ ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ 3 جو بہت بڑے گناہ ہیں جن کو آپ 3 میجر سنس کہہ سکتے ہیں، وہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ شرک ہے، قتل ہے اور زنا ہے، یعنی کہ ان تینوں چیزوں سے اگر آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، پرہیز رکھیں، ان چیزوں سے دور رکھیں، تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پھر آپ ان اہل ایمان میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں جن کے اور بھی اوصاف بیان ہوئے ہیں، مگر یہ کہا گیا کہ اہل ایمان یہ وہ لوگ ہیں کہ ان بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ شرک ایک ایسی چیز ہے خواتین و حضرات کے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بارہا اس چیز کی شناخت کو واضح کیا، اور یہ کہا کہ یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے کوئی اور ساتھی ہوتے تو اس کی اطلاع اللہ نے دینی تھی۔ جب وہ اطلاع انہوں نے نہیں دی اور لوگ اس اطلاع کو خود بخود ہی اس کو انہوں نے سمجھ لیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی بیسس نہیں ہے، اور وہ ایک غلطی کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں۔ قتل کے گناہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے اور جرم ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہی معاملہ زنا ہے، اور یہ تینوں وہ میجر سنز ہیں خواتین حضرات، جو صرف ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید نے آ کے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا، بلکہ یہ قدیم سے چلی آ رہی ہیں، اور قدیم جو صحائف ہیں ان سب کے اندر شرک کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے قتل کے بارے میں یہ بہت سخت قانون دیا گیا ہے، اور یہی معاملہ ایڈلٹری یا زنا کے بارے میں ہے، کیونکہ اس سے خاندان کا جو سسٹم ہے، خاندان کا جو نظام ہے وہ منظم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو اگلی چیز فرمائی گئی ہے کہ وہ جو بے حیائیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ فحائش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جنسی اعضاء کی نمائش کرتے ہوئے جو اس طرح کی ولگیرٹیز ہیں جن کے اندر آپ اپنے آپ کو ملوث کر سکتے ہیں یا کریں، ان سے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اس کے ہاں ایکسٹرا میریٹل ریلیشنز آ جاتے ہیں، اس میں ہر قسم کی ایسی کوورٹ ایکٹیویٹی بھی آ جاتی ہے کہ جو انسان کرتا ہے، اور وہ اس میں جنس کے جذبے کی تسکین موجود ہوتی ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ وہ فحش چیزوں سے بچتے ہیں اور اپنے آپ کو یعنی بالکل کانسنٹریٹڈ رکھتے ہیں۔ ان کی جو لائن آف ڈیووشن ہے وہ اتنی کلیئر ہے کہ اس کے نتیجے میں ان کو کبھی یہ تردد پیش نہیں آتا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھنا ہے۔ تو یہ الفاظ اس لحاظ سے بڑے اہم ہیں کہ کھلی ہوئی جو بے حیائیاں ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو انسان کو ظاہر ہے آج کل کی دنیا میں ان کا جو شیو ہے، ان کی جو ایک لحاظ سے ابنڈنس ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ کسی بھی اپنے آپ کو کسی بھی لمحے اس میں اپنے آپ کو گرفتار پا سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے دس از لائک اے کانسٹنٹ ویجل دیٹ یو ہیو ٹو کیپ آن یور سیلف، اے کانسٹنٹ چیک دیٹ یو ہیو ٹو کیپ آن یور سیلف۔ اور اس کے بارے میں قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہ کھلی ہوئی بے حیائیوں سے بچنے کا جو اولین طریقہ ہے وہ ہے کہ اپنی نظروں پہ ہم پہرا بٹھائیں، اپنی نظروں کے اندر حیا پیدا کریں، اپنی نظروں کے اندر آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کوئی ایسی سٹیز میں مبتلا نہیں ہو گئے، کوئی ایسے آپ گھورنے میں مبتلا نہیں ہو گئے جس سے آپ کی جنسی خواہش کی تسکین ہوتی ہو یا اس کے اندر مہمیز ملتی ہو، وہ اسٹیمولیٹ ہوتی ہو۔ اس کے بعد دیکھیے یہ فرمایا کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ،
یعنی جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ غصہ نہیں آتا، غصہ تو آتا ہے لوگوں کی غلطیوں پہ، لیکن یہ کہا گیا کہ فَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ کہ جو سچے اہل ایمان ہیں وہ یہ ہیں کہ جب غصہ آتا ہے تو وہ غصے کو کنٹرول بھی کر لیتے ہیں، اور اگر کسی سے کوئی قصور ہوا ہے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس پہ نرمی برتتے ہیں. اور یہ خواتین حضرات ایک ایسے انسان کا جس نے اپنے آپ کو ڈسپلن کیا ہوا ہے، جس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہوا ہے، یہ اس ضبط کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ اپنے جذبات کا بے محابہ اظہار نہ کریں. جب آپ کو کوئی زخم پہنچی ہو، کوئی مصیبت پہنچی ہو، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو، تو غصہ تو آتا ہے انسان کو، اور شدید غصہ آتا ہے، لیکن اس شدید غصے ہی کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ نفس پہ پابندی لگانا، نفس کو ایک ضبط میں لے کے آنا اور منضبط کرنا، دین اصل میں اسی چیز کا نام ہے جس کو ہم تزکیہ کہتے ہیں، جس کو ہم سیلف کنٹرول کہتے ہیں. وہ اسی موقع پہ سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اپنے رد عمل سے اپنے آپ کو بچائیں. ریاکشن ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان جب اس پہ مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس کے جو جذبات ہیں وہ بالکل انکنٹرولڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ کہا گیا کہ وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ کہ اہل ایمان وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو غصہ آتا ہے کسی پر تو اس کا قصور وہ معاف کر دیتے ہیں. اس سے آپ یہ بات نکلتی ہے کہ غصہ ان فیکٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر انسان کو آ سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جو غصہ تھا وہ عام طور سے اس موقع پہ ہوتا تھا جب وہ لوگوں کو یہ دیکھتے تھے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ شدید رنج میں مبتلا ہو جاتے تھے. تو یہ غصہ اصل میں اس قسم کا غصہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو رنج ہوتا ہے، جس کو آپ کو شدید دکھ ہوتا ہے، اور آپ کسی برائی کو دیکھ کے، کسی برے فعل کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ بھئی ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو یہ یہاں کہا گیا کہ نہیں، اگر کوئی ایسا کام ہے کہ جس میں آپ اپنے آپ کو ضبط کریں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے شخص کو معاف کر دیں، اس کو موقع دیں، ممکن ہے کہ وہ آپ کی اس معافی کے نتیجے میں سنبھل جائے، ممکن ہے آپ کی اس معافی کے نتیجے میں اس کے اندر خیر اور بہتری پیدا ہو جائے. تو اس سے اپنے آپ کو دور نہ رکھیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ معاف کریں گے تو آپ معافی کے مستحق ٹھہریں گے. آپ لوگوں کو معاف کریں، اللہ آپ کو معاف کرے گا. اس کے بعد دیکھیے یہ فرمایا کہ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہی اور نماز کا اہتمام کیا. یعنی ایک دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے کے جو لوگ تھے جو ایمان لے کے آ رہے تھے، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی پکار پر استجابوا لربہم، یعنی وہ اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں. رب نے ان کو پکارا کہ آؤ اور اس پکار کو ایکسیپٹ کرو، اس کو اپنے دین کا حصہ بناؤ، اس کو فالو کرو. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کوئی رو رعایت نہیں کی اس معاملے میں، کوئی مداہنت نہیں برتی، بلکہ جسے کہتے ہیں نا کہ لپک کے یہ آگے بڑھے، اور جن کو یہ محسوس ہوا کہ جیسے جس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے یہ تو ان کے اپنے دل کی آواز ہے. آپ یہ محسوس کریں گے خواتین حضرات کہ دین کی جو اکثر چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں وہ ہماری فطرت کے اتنے قریب ہوتی ہیں، ہماری اپنی جو انر انکلینیشنز ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ان کا جواب ہے، ان کا ایک فطری جواب ہے کہ آپ کے اندر جو پیاس ہے، وہ پیاس جب آپ کو لگتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دین اس پیاس کا آپ کو جواب دے رہا ہے، آپ کے اندر وہ پیاس بجھا رہا ہے. تو یہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ آپ کی اپنی فطرت کی پکار ہے. اسی وجہ سے اس کو دین فطرت بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دین بھیجتے ہیں اپنے رسولوں کے ذریعے سے، وہ ایسا دین ہوتا ہے کہ جس سے آپ کی فطرت کی پیاس بجھتی ہے. اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تمام جو انبیاء علیہ السلام ہیں، تمام جو رسول ہیں، وہ ایک ہی دین لے کے آئے. یہ ان کے پیروکار تھے کہ جنہوں نے ان کے دین کے اندر فتنہ برپا کیا یا افتراق برپا کیا یا اس کو تقسیم کیا یا اس کو دوسرے نام دے دیے، ورنہ ایک ہی دین لے کے آئے. وہ دین فطرت کے بہت قریب، اور جیسے ہی اس دین کو پیش کیا یہ محسوس ہوا کہ جیسے از دل خیزت بر دل ریزت کے دل سے نکلتا ہے اور دل میں پیوست ہو جاتا ہے. اس کے بعد دیکھیے آگے یہ فرمایا کہ الذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ یعنی اور انہوں نے نماز کو اپنی زندگی میں اختیار کیا. یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی حقیقت ہے خواتین حضرات. آپ دیکھیں کہ ہم پچھلے کچھ عرصے سے جو جتنے بھی حصے قرآن مجید کے پڑھتے ہیں جس میں اہل ایمان کی صفات بیان ہوئی ہیں، وہاں جتنا زور، جتنا سٹریس نماز پر ہے وہ شاید ہی کسی اور عمل پہ ہوگا. اور اس لحاظ سے یہ بہت اہم چیز ہے خواتین حضرات کہ نماز آپ کے دین کی ایک محافظ ہے. یہ ایک دیوار ہے، ایک شہر پناہ ہے کہ جس کے اندر وہ شہر پورا آباد ہے. اور جس طرح سے کہا گیا نا کہ اگر آپ نماز کو ضائع کر دیں گے تو پھر یہ اندیشہ ہے کہ آپ اپنے دین کو بدرجہ عتم ضائع کر دیں گے. نماز آپ کے دین کی محافظت اس طرح سے کرتی ہے کہ وہ آپ کا تعلق خدا سے جوڑتی ہے.
اگر آپ کا تعلق خدا سے جڑا رہے گا تو آپ کا تعلق اپنے دین سے کبھی منقطع نہیں ہوگا. خدا سے جب آپ جڑتے ہیں تو آپ کے اندر جو اسٹرینگتھ پیدا ہوتی ہے، آپ کے اندر جو ایک اندر سے ایک ارج نکلتی ہے، وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے خواتین حضرات، کہ اس میں آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک میرے لیے ایک ایکسٹرا بندوبست ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا گیا. اور آج کل ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں، جو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں تو یہ پیاس بھی بڑھ جاتی ہے، یہ ارج بھی بڑھ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ارج کو بجھانے کے سامان بھی زیادہ کر دیتے ہیں. اور اس کے اندر دیکھیے نماز کے بارے میں جو تلقین کی گئی، چنانچہ آپ دیکھیے کہ اگر ہم سب کو موقع ملے اور اس کی توفیق ہو تو سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ تہجد کی نماز ہم ادا کریں. یہ نماز عام دنوں میں ادا کرنا مشکل ہوتی ہے، لیکن ان دنوں میں چونکہ سحری پہ اکثر اٹھنا ہوتا ہے لوگوں کا، تو اگر سحری سے پہلے وہ تہجد کی نماز پڑھ سکیں تو یہ ایک خاص نماز ہے کہ جو ویسے تو جب بھی انسان کو موقع ملے تو ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن رمضان میں چونکہ یہ موقع آپ کے سامنے ہو جاتا ہے، آسانی سے آ جاتا ہے، لہٰذا اس میں اپنے آپ کو ہمیں کاربند کرنا چاہیے. ان آیتوں میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کو ہر حال میں کوشش یہ کرنی ہے کہ نماز کے اندر ان کی نماز کی حفاظت کرنی ہے اس لحاظ سے بھی، اور نماز کو اختیار کرنا ہے اپنی زندگی میں، کیونکہ نماز آپ کی زندگی کے اندر جو ایک چینج لے کے آ سکتی ہے اور لانے کا پوٹینشیل رکھتی ہے، وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ آپ اگر اس کو واقعی اسپرٹ سے پڑھیں کہ جس سے پڑھنے کا حق ہے، تو یو ول بیکم اے چینج پرسن. اگر نماز ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں لے کے آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہے. تو اس کمی کو ہمیں ڈائگنوز کرنا چاہیے، اس کمی کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس لحاظ سے امپروو کرنا چاہیے. دیکھیے اس کے بعد آگے یہ فرمایا گیا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور یہ اہل ایمان کی اب آگے کچھ اور صفات بیان ہو رہی ہیں، اور یہ جو آگے صفات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو نظام ہے وہ ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہوتا ہے. یعنی یہ کہا گیا کہ اہل ایمان جو ہیں ان کا جو سسٹم آف اسٹیٹ ہے وہ کنسلٹیشن پہ مبنی ہوتا ہے، وہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو مذہب کے علمبردار ہوں اور وہ نظام چلائیں، نہیں، بلکہ ان کا جو نظام ہے یعنی مسلمانوں کا جو اجتماعی نظام ہے، جو آپ کا کلیکٹیو سسٹم ہے، ظاہر ہے کہ یہاں اشارہ سیاسی نظام کی طرف ہے، تو وہ مشورے پر مبنی ہوتا ہے. اس میں ہر ایک کو کنسلٹ کیا جاتا ہے، اور کنسلٹیشن کی بنیاد پہ لیجسلیشن ہوتی ہے، کنسلٹیشن کی بنیاد پہ افراد جو ہیں ان کو الیکٹ کیا جاتا ہے. اور دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیجئے کہ وہ جو جمہوریت کا پرنسپل جو بہت بعد میں ایوالو ہوا ہے مغرب میں 1215 میں جب میگنا کارٹا سائن ہوا کنگ جان اور لارڈز کے درمیان فیوڈل، تو آپ کو معلوم ہے کہ جو ماڈرن جمہوریت کی ابتدا کہتے ہیں کہ وہاں سے شروع ہوئی 1215 AD. لیکن یہ آپ دیکھیے کہ اس سے 500 سال پہلے قرآن مجید مذہب کے بنیاد پہ یہ بتا چکا تھا کہ دیکھیے جو صحیح نظام ہے گورننس کا وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کی رائے لیں. اسی رائے کو پھر جب لوگوں نے اپنے طریقے پہ محسوس کیا کہ بھئی یہی بہتر نظام ہے، تو جیسے میں نے کہا کہ ہمارے ہاں پھر میگنا کارٹا وجود میں آیا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ 500 سال 600 سال پہ جا کے پھر ویسٹرن ڈیموکریسی کا ارتقاء ہوا، تا وقت کہ ان کے ہاں بھی یہ مسلم بات ہو گئی کہ اصل جو نظام ہے وہ یہی چیز ہے کہ لوگوں کے مشورے کی بنیاد پر ہم سسٹم چلائیں، جس کو آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں. تو قرآن مجید اسی ڈیموکریسی کا علمبردار اس زمانے میں تھا کہ جب اس کا نام و نشان نہیں تھا اور اس کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا تھا. قرآن مجید نے ایک عرصہ پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ لوگوں کو کا جو سسٹم ہے وہ ان کی مشورے پہ چلنا چاہیے. آبویسلی مشورے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو مشورے میں شریک کریں گے تو ان کے نمائندوں کے ذریعے سے شریک کریں گے. چنانچہ آپ کے جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں، یہ آپ کے نمائندے ہیں، اس کے ذریعے سے پھر آپ شریک ہوتے ہیں اسٹیٹ کے نظام میں، آپ رائے دیتے ہیں. اور رائے کی جو اصابت پہ فیصلہ نہیں ہوتا، ضروری نہیں کہ رعایت کی صحت پہ فیصلہ ہو، بلکہ رائے کو وے کیا جاتا ہے اس انداز میں کہ جو لوگ اس رائے کو میجورٹی میں ایکسیپٹ کرتے ہیں تو وہ لا بن جاتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ لا ٹھیک ہو، بلکہ یہ ایک طریقہ ہے اختلافات کو ریزالو کرنے کا. تو یہ وہ ڈیموکریسی کا سسٹم ہے جس کو بہت بعد میں ہم نے اڈاپٹ کیا اور ابھی بھی اسٹرگل کر رہے ہیں. لیکن قرآن مجید نے اتنا عرصے پہلے 14 صدیاں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کلیکٹیو سسٹم از ڈیموکریسی. اس میں آپ کو لوگوں کی رائے لینی ہے اور لوگوں کی رائے کی بنیاد پہ آپ نے لوگوں کو الیکٹ کرنا ہے. جس کو میجورٹی کا ووٹ حاصل ہے that party will be held eligible to rule. اور یہ جب کہا گیا کہ آپ نے یعنی اس لوگوں کی رائے لینی ہے، تو اس کا آپ سے مطلب یہ تھا کہ جب اختلاف رائے ہو جائے گا تو میجورٹی کی جو بات ہے وہ فیصلہ کن ہوگی.
اس لحاظ سے اس کے اندر تو بہت ساری اور تفصیلات بھی ہیں جو ظاہر ہے کسی موقع پہ اور بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ خاص طور سے آپ دیکھیے کہ عام طور سے نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں، لیکن یہاں نماز کے فوراً بعد اس اجتماعی نظام کی طرف قرآن مجید کا رخ بڑھ گیا کہ اہل ایمان کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، وہ مشورے پر بیسڈ ہوتا ہے، وہ کسی ایک کی رائے پہ نہیں چل رہا ہوتا، کسی ایک کی رائے کو استرداد یا ویٹو کا حق حاصل نہیں ہوتا، بلکہ سب کی رائے لی جاتی ہے اور پھر میجورٹی فیصلہ کرتی ہے۔ اور پھر خواتین حضرات جو بات جہاں ختم کی گئی، جہاں ہم اپنی بات بھی آج ختم کر دیں گے، باقی ایسا انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، وہ یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ ہم نے ان کو بخشا ہے، جو رزق بخشا ہے، جو کچھ عطا کیا ہے، اس میں سے خرچتے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے خواتین حضرات کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے، جو فضل دیا ہے، جو نعمتیں دی ہیں، ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ ہم دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اپنی ضروریات بھی پوری کریں، لیکن سیلفش نہ ہوں کبھی۔ یعنی سیلفشنس یا خود غرضی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اپنی نعمتوں کو تقسیم کرنے سے روکتی ہے، اپنی نعمتوں کو بانٹنے سے روکتی ہے، اور آپ کو شیطان کا بھی یہ پھسلاوا ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ خرچو گے تو آپ خود غریب ہو جاؤ گے، آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ تو یہ وہ موقع ہے کہ جب آپ کو اپنے آپ کو اس جگہ پہ فائز کرنا ہے کہ نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے، جتنا کچھ بھی دیا ہے، مجھے اس کی راہ میں خرچنا ہے، مجھے اس کے بتائے ہوئے رستے میں، جہاں پہ ظاہر ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اپنی دو وقت کی روٹی نہیں پا سکتے، وہ بھی لوگ ہیں کہ جو اسٹرگل کرنے کے باوجود نہیں کچھ اچیو کر سکتے، اور وہ بھی لوگ ہیں کہ جو یہ سب کچھ کرتے ہیں اور ان کے اندر عزت نفس اتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنا دستے سوال دراز نہیں کرتے، وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں تک خود پہنچنا کہ جو آپ تک نہیں پہنچ سکتے، یہ اولین ذمہ داری ہے۔ تو یہ ہم انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہے سورہ شورا کی ان آیات کا، اس میں سے بھی کچھ حصہ باقی ہے، ہم کل اس کو پڑھیں گے۔ آج ہم اس سلسلے کو اسی آیت پہ ختم کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا، اور میں اب آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں۔ سوال یہ جی کہ the impression I got a fry way of seeing is that Quran by its nature is a playback of episodes from 1400 years. Instead of a text that talks to me directly, my question is that how can I get a picture of the environment, the event, the discussion of or the occasion each surah or standalone part of surahs were revealed in historical aspect of the Quran. دیکھیے historical aspect of the Quran کا سب سے عمدہ اور صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ خود قرآن مجید کو اس کے اپنے اندر سے جب سمجھیں گے، جس کو ہم کہتے ہیں کانٹیکسٹ یا انٹر ٹیکسچولیٹی ہوتی ہے، جس میں بعض دفعہ ایک اور کسی اور اسکرپچر کے ساتھ بھی آپ اس کو ملا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو سورہ کے اپنے اندر سے آپ کو بتا دیتی ہیں کہ وہ سورہ کی ہسٹری کیا ہے۔ اور یہ بات کہ یہ 1400 ایئر اولڈ ڈاکیومنٹ ہے وچ اسپیکس ٹو دی عربز، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عربوں ہی کے لیے تھا اور اس کے لیے اس میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، نہیں، یہ تو مجبوری، یہ ضرورت ہے کہ جب کوئی بھی کلام نازل ہو اللہ کی طرف سے تو اس کی ریلیونس تو تبھی ہوگی نا کہ جو سامنے کھڑے ہوئے مخاطبین ہیں ان کو کچھ بتایا جائے۔ یعنی یہ ایسا تو قرآن کلام نہیں ہے نا کہ جو آسمان پہ خطاب کر رہا ہے اور پوری دنیا سامنے کھڑی ہوئی ہے، یہ تو نہیں ہے نا۔ یعنی دنیا کا ایک متعین حصہ اور ایک متعین جگہ ہے جہاں پہ قرآن نازل ہوا ہے۔ اگر تو قرآن مجید کے نازل ہونے کا کوئی اور طریقہ ہوتا کہ دنیا کی ساری جو پاپولیشن ہے اس کو زندہ کر کے اکٹھا کر دیا جاتا اور اوپر سے جناب خطاب ہو رہا ہوتا، تو یہ شاید ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو نظر آتا کہ ہر وقت آپ کی ریلیونس ہے۔ لیکن طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ ایک پیریڈ آف ٹائم منتخب کیا گیا، پھر کچھ افراد کو منتخب کیا گیا، پھر کچھ جگہوں کو منتخب کیا گیا۔ تو جب یہ چیز ہے تو پھر اصل میں یہ واضح ہو جائے گا کہ اس میں کچھ چیزیں لوکلائزڈ ہیں جو وہاں کے مخاطبین کے لحاظ سے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دے اسٹے دیئر فار ایور، نہیں، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوکلائزڈ ہیں اور رہتی ہیں، اور بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ ڈرائیو کرتے ہیں اینڈ ایز اے ریزلٹ دے ریلیٹ ٹو یو اینڈ دا ریلیونس بیکمز ویری ویری پرٹیننٹ۔ تو قرآن کا جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے، یہ اس کا بیسٹ طریقہ خود قرآن ہے، یعنی فرام ود ان دا قرآن یو ول انڈرسٹینڈ کہ کون سی بات کس موقع پہ ہو رہی ہے، اور خاص طور سے اگر آپ ایک ہی واقعہ جو قرآن میں اگر ایک اور جگہ بھی بیان ہوا ہے یا زیادہ جگہوں میں بیان ہوا ہے تو ان سب جگہوں کو آپ جمع کر لیں، اور آپ جب اس کو ملا کے پڑھیں گے تو یہ انٹر ٹیکسچولیٹی کی وجہ سے یا جو انٹر کنٹیکسچول ریلیشنز ہیں، یعنی ایک سیاق و سباق کو دوسرے سیاق و سباق کو ملانے سے وہ آپ پہ واضح ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اگلا سوال ہے جی کہ وائی واز ڈیش امپوزڈ آن دا کامن پیپل آف، لکھا نہیں ہے، وائی واز واٹ امپوزڈ آن دا کامن پیپل آف پرشین اینڈ رومن امپائر۔ ارلیئر آئی لسن ٹو احمدی صاحب یو، اچھا جزیہ کی آپ بات کر رہے ہیں،
جزیہ واز اونلی فار دوز ہو انٹینشنلی ڈینائڈ دا ٹروتھ. تو ایسا ہی ہے جی کہ جزیہ جو ہے وہ انہی لوگوں پہ امپوز کیا جانے کا قرآن نے کہا تھا کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے انکار کیا اس زمانے کے یہود و نصارہ. بعد میں اگر یہ جزیہ امپوز کیا گیا تو یہ ایک مس انٹرپریٹیشن تھی قرآن مجید کے حکم کی, کیونکہ قرآن مجید نے تو یہ جس جگہ پہ سورہ توبہ میں اس کا ذکر آیا تو یہ کہا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں, یہ جو سامنے اس وقت کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے دین حق کو دین حق نہیں تسلیم کیا اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو اس طرح سے تسلیم نہیں کیا, تو ان کو اگر وہ اپنے مذہب پہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے پاس یہ آپشن ہے, کیونکہ وہ توحید پرست ہیں اس لیے ان کو مٹایا نہیں جائے گا, لیکن شرط پھر یہ ہے کہ وہ ان پہ جزیہ عائد کیا جائے گا, وہ ہم صاغرون, اور وہ ایک اسلامی ریاست میں زیر دست بن کے رہیں گے, یعنی اس کے تحت رہیں گے بالکل. تو یہ انہی لوگوں کے لیے تھا. انفارچونیٹلی ہمارے جو فقہا ہیں, ہمارے جو جورسٹ ہیں, انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ جو جزیہ کا جو لگانے کا حکم ہے یہ فار ایوری نان مسلم ہے, تو یہ اصل میں غلط فہمی سے پیدا ہوا ہے. ادروائز قرآن مجید جو ہے وہ اس میں بالکل متعین ہے اور بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ اٹ از ایبسولوٹلی سرٹن دیٹ اٹ از دیٹ جزیہ اونلی ریلیٹس ٹو دی Jews and Christians of the times of Prophet Muhammad who had intentionally denied the truth. یعنی ظاہر وہ ٹائم کچھ عرصہ لگا تھا, ان کے بعد بھی وہ زندہ رہے, لیکن جب تک وہ جنریشن رہی ہے اس وقت تک ہی جزیہ تھا, اس کے بعد کے لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ. اگلا سوال ہے کہ ایک لیکچر میں ڈاکٹر حافظ زبیر نے ثابت کیا ہے کہ حفظ کی قرات میں کے اندر اختلاف ہے. غامدی صاحب قرآن قرات حفظ کو قرات عامہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی قرآن ہے, باقی جو قراتیں ہیں وہ عجم کا فتنہ ہے, لیکن اس قرات کے اندر یہ اختلافات ہیں. اب ہم کیسے پتہ چلے کہ سوال یہ ہے کہ وہ پہلے کوئی مثال پیش کریں نا. عام طور سے ایک ہی مثال پیش کی جاتی ہے, وہ ضعف کی اور ضعف کی مثال ہے. سورہ روم کے اندر ایک جگہ پہ یہ دو الفاظ آئے ہیں جس میں ضعف پڑھا گیا. کہتے ہیں کہ جو ان کے جو شاگرد ہیں حفظ, انہوں نے ضعف پڑھا اور عاصم نے ضعف پڑھا. تو یہ ایک جگہ ہی مثال پیش کی جاتی ہے, اور یہ مثال کوئی مثال ہے ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ ایک صرف یہ سپیلنگز کا فرق ہے, یعنی سپیلنگز میں اور اعراب زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. یعنی بعض دفعہ ایک لفظ کے ایک سے زیادہ سپیلنگ رائج ہوتے ہیں. تو اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے کہ یہ ضعف ہے یا ضعف ہے, اول تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جس چیز کو تواتر حاصل ہے وہ ضعف ہی ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ ہمیں خبر واحد سے پتہ چلا کہ نہیں اس کو عاصم نے ضعف بھی پڑھا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں کوئی قرات ملی ہے وہ ایک ہی ملی ہے اس لفظ کی بھی, اور وہ ضعف کی ہے. لیکن اگر کوئی انسسٹ کرتا ہے تو اس کو ہم یہ سمجھائیں گے کہ دیکھو یہ جو لفظ ہے, یہ اس کے اندر جو ضعف اور ضعف کا فرق ہے, یہ قرات کا فرق ہے ہی نہیں, قرات کا تعلق اس سے ہوتا ہی نہیں ہے. یہ ایک ہی لفظ کے دو سپیلنگز ہیں. اس کی آپ مثال ایسے سمجھیں نا کہ جیسے ایک ہی لفظ میں امریکن سپیلنگز اور ہوتے ہیں اور انگلش سپیلنگز اور ہوتے ہیں. سینٹر کا ورڈ آپ دیکھیے نا کہ CENTRE بھی لکھا جاتا ہے اور TRE بھی ER بھی اور RE بھی لکھا جاتا ہے. ایک امریکن سپیلنگز ہیں, ایک برٹش سپیلنگز ہیں, تو لفظ تو وہی ہے. تو بالکل ایسے ہی ضعف اور ضعف ایک ہی ورڈ کے دو سپیلنگز ہیں. اس کی بنیاد پہ قراتوں کا اختلاف کسی طرح سے بھی ثابت نہیں ہوتا. Is it permissible to publish an English translation of the Quran without the Arabic text? Recently a fatwa was issued to affirm the prohibition of publishing a translation of the Quranic text without the Arabic. دیکھیں یہ تو ایک ایسی چیز ہے, اس کا تعلق سرتاسر اجتہادی معاملے سے ہے. یہ آپ کی مرضی ہے, آپ قرآن کے ٹیکسٹ کے ساتھ چھاپیں, آپ بغیر اس کے چھاپیں, یعنی کوئی مذہبی طور پہ تو اس کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے کہ اس میں روکا جا سکے. یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کتاب کو مختصر رکھنے کے لیے اور خاص طور سے نان مسلمس کو دینے کے لیے صرف جرمن زبان میں, کسی فرینچ زبان میں, اسپینش زبان میں ٹیکسٹ کے بغیر چھاپ دیتے ہیں. تو یہ تو یہی ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ ایک آپ اگر کسی اسپینش نان مسلم کو فرض کیجئے کہ آپ قرآن پکڑانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے تو وہ عربی ٹیکسٹ بے معنی ہے, اس کو تو دینا ہی چاہیے کہ جو اس کا اسپینش میں ٹرانسلیشن ہے. تو اس وجہ سے اس کا تعلق تو ضرورت سے ہے. بعض جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ چھاپ رہے ہوتے ہیں تو قرآن مجید کا جو عربک ٹیکسٹ ہے وہ بھی ساتھ دیا ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہوتا ہے کہ جو عربک ٹیکسٹ جانتے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے مذہبی کہ اس میں چھاپنا ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے. اس کا تعلق حالات سے ہے اور ضرورت سے ہے. اگر ضرورت پڑے گی اس کے بغیر چھاپ دیا جائے گا, ضرورت پڑے گی تو ساتھ چھاپ دیا جائے گا. اگر ضرورت کے یعنی یہ بات کہنا کہ بغیر عربی کے ہم ترجمہ نہیں چھاپ سکتے, اس کی کوئی دینی دلیل میرے علم میں نہیں ہے. جو لوگ اس پہ اصرار کر رہے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے. اس کے بعد یہ سوال ہے جی کہ پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. اکارڈنگ ٹو مائی نالج the 5 beliefs in Iman and 5 pillars of Islam are the ones which are relevant to the common person as he will be held accountable for these. However, the controversial questions like
حضرت مسیح کمنگ the first where he was there etc like all these things. آپ نے بہت ساری مثالیں دی ہیں. I believe all these are details and are not mandatory on Muslims. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. یعنی دیکھیے دین کی کچھ جو بنیاد ہے, جو اس کی اساس ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ بات کہ نمازیں 5 ہیں, یہ بات کہ اعمال جو ہیں وہ یہ ہیں, یہ بات کہ آپ کے جو عقائد ہیں وہ یہ ہیں, یہ پریکٹسز یہ ہیں, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور اصل دین وہی ہے. اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو یعنی جب اہل علم غور کرتے ہیں تو اس کے کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں جو اختلاف کا باعث بن جاتی ہیں, اتفاق کا باعث بن جاتی ہیں, لیکن اس پہ کوئی نجات آپ کی منحصر نہیں ہوتی. یعنی اخروی نجات اٹ ڈز ناٹ ہنج اپون دیم. یہ تو صرف فائن ڈیٹیلز ہیں جس کو آپ جو اہل تحقیق ہیں, جو اہل ذوق ہیں, ان میں وہ ان کی تفصیل چاہ رہے ہوتے ہیں. ورنہ اپنی بنیاد میں اس پر زیادہ تر چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ کی بیسک جو خدا کے آگے سرخروئی ہے یا نجات ہے, اس میں کوئی رول نہیں ادا کرتے. اس کے بعد سوال ہے جی کہ ایک دنیا کی بد سلوکی برداشت ہو جائے لیکن اپنے بچوں کی بدتمیزی برداشت نہیں ہوتی, اس کی بارے میں رہنمائی فرمائیں. دیکھیں میں اگر آپ کو تھوڑا سا اس میں کھری بات سے رہنمائی فرماؤں تو وہ یہ ہوگی کہ عام طور سے بچے بدتمیز تب ہوتے ہیں کہ جب والدین نے کوئی زیادہ زیادتی کی ہو یا زیادہ پابندیاں لگائی ہوں یا مس ہینڈل کیا ہو. میں جنرلی بات کروں, اور بھی وجوہات ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ اگر آپ کے بچے آپ کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھ رہے, آپ سے کوئی تمیز سے پیش نہیں آ رہے, تو کہیں آپ نے تو نہیں ان پہ بہت زیادہ پابندیاں اور جبر اور اپنی بات کو زبردستی منوانا اور بہت سارے ایسے طریقے اختیار کیے کہ جو نہیں کرنے چاہیے تھے. تو سب سے پہلے اپنی طرف دیکھنا چاہیے. دیکھیے اولاد کی جو غلطی ہے ایسی بہت کم ہوتا ہے کہ وہ غلطی کی اوریجنیشن ان کی طرف ہو رہی ہو, یعنی ان سے اوریجنیٹ کر رہی ہو. عام طور سے یا والدین کی کوئی غلطی ہوتی ہے, یا بہن بھائیوں کی بھی اس میں ہو سکتی ہے, یا ایکسٹینڈ فیملی کی ہو سکتی ہے, یا ماحول کے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس میں وہ بچہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پا رہا ہوتا, اور جب نہیں کر پا رہا ہوتا ہے تو پھر غصے اور تمیز کے دامن کو چھوڑ کے وہ اپنے آپ کو پھر ایکسپریس کرتا ہے. ورنہ دیکھیں تمیز اور یہ جو ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں حسن معاشرت اور ادب آداب, یہ انسان کے اندر ان بلٹ ہیں. کوئی بچہ جان بوجھ کے بدتمیزی نہیں کرے گا, نہیں مطلب میں اس کو کہتا ہوں اللہ ماشاء اللہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں, زیادہ تر یہ پیرنٹس کی مس ہینڈلنگ ہوتی ہے زیادہ تر. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ آپ نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا ہوا, اور اگر کیا ہوا ہے تو پھر صبر کیجیے, اس لیے کہ اگر وہ آپ کی وجہ سے یہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے تو پھر اگر وہ آگے سے they are talking back to you, if they are speaking in a harsh way to you, so this is something that you'll have to slowly change by making friends with them, by coming closer to them, by realizing that they are independent human beings who have their own opinion. عام طور سے پیرنٹس یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنا اوپینین جو ہے وہ نافذ کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں پہ, جو آپ کی خواہش ہوتی ہے وہ اپنے بچوں پہ آپ نافذ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے نکلنا چاہیے. تو اس طرح کی ظاہر ہے کچھ چیزیں ہیں. البتہ ظاہر ہے تفصیل اگر آپ سے معلوم ہوگی کسی وقت تو زیادہ پھر پن پوائنٹ مشورہ دیا جا سکتا ہے. If you have a loan like mortgage of home which you need to pay, can we still pay zakat if you have a loan like mortgage of home? جی بالکل زکوٰۃ آپ کو دینی ہے. زکوٰۃ کا تعلق تو اس چیز سے ہے کہ جو آپ پہ لائبلٹی ہے, یعنی اگر آپ کے گھر میں جو آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے اس کے لحاظ سے آپ اپنی جو آپ کی ملکیت ہے آپ وہ طے کریں گے. آپ وہ جو اماؤنٹ ہے مارگیج کی, اگر آپ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو ایک اور جواب ہے. اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ چونکہ آپ پہ کوئی لائبلٹی زکوٰۃ کی بنتی ہے یا نہیں بنتی, تو وہ تو آپ الگ سے کیلکولیٹ کریں گے. تو یہ بات کہ آپ مقروض ہیں لہٰذا آپ نہیں دیں گے زکوٰۃ, نہیں, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. In a recent program you said that zakat has to be paid to the state. In Pakistan we can pay our zakat ourselves. Also one of my relatives needs zakat acutely. How do I give her money if I give my zakat to the state? Also I have to give to my choice of charities which the state will do not. Please clarify. We are not talking about whether the state spends my zakat properly or not. دیکھیے یہ تو اس وقت جو اسٹیٹ ہے, اگر آپ پاکستان کی اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ تو شعور سے لے ہی نہیں رہے. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے زکوٰۃ لینا. وہ تو ان کا یہ خیال ہے کہ جو ٹیکس ہے وہ ذمہ داری ان کی ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ کچھ چیزوں پہ انہوں نے خود عائد کر کے یہ کہا ہے کہ جی آپ نے زکوٰۃ جو آپ کے بینک اکاؤنٹس میں وہ ہم نے لینی ہے, یہ ہمارا حق ہے. تو وہ اس شعور کی جگہ پہ کھڑے ہی نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ از دی اونلی ٹیکس. اس وجہ سے جو آپ نے یہ کہا ہے کہ آج کل کے جو زمانے میں جب حکومت اس طرح سے نہ زکوٰۃ لے رہی ہے اور نہ اس کو ڈسبرس کر رہی ہے, تو آپ اپنی چوائس آف چیریٹیز کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. حکومت نے جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ہوں گے فی الحال اسی پہ وہ زکوٰۃ لے لیتی ہے. لیکن اگر آپ اس کے علاوہ بھی تو آپ پہ زکوٰۃ ڈیو ہو سکتی ہے نا.
تو اگر وہ اس کے علاوہ آپ کے پاس زکوٰۃ آپ پہ ڈیو ہے بیکاز آف ادر تھنگز دیٹ یو ہیو، تو وہ آپ اپنی پسند کے رشتہ داروں کو یا جاننے والوں کو یا ایسے لوگوں کو جو ڈیزرونگ ہیں، یا جیسے کہ آپ نے کہا چیریٹیز، ان کو آپ دے سکتے ہیں. تو لیکن اگر یہ گورنمنٹ کسی وقت فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر گورنمنٹ کو دینا چاہیے، کیونکہ پھر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ یہ سارے جو لوگ ہیں ان سب کو وہ فراہم کرے. اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ دیکھیے خواتین حضرات، صرف زکوٰۃ ہی تو نہیں ہے نا کہ جس سے آپ اپنے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. زکوٰۃ تو وہ لازم اماؤنٹ ہے، وہ جو گورنمنٹ نے اگر کسی وقت لے لیے تو لے لیے. اس کے اوور اینڈ ابو ایک چیز انفاق بھی ہے، اللہ کی راہ میں خرچنا بھی ہے، جو ظاہر ہے مینڈیٹری نہیں ہے لیکن اوور اینڈ ابو ہے. تو آپ کو جب کسی وقت محسوس ہو کہ کوئی ضرورت کسی کی آن پڑی ہے جس کی آپ کر سکتے ہیں پوری ضرورت، سو ڈونٹ جسٹ تھنک کہ بھئی آپ نے زکوٰۃ ہی دینی ہے. اوور اینڈ ابو زکوٰۃ بھی تو دیر از اے بریکٹ جو کہ جس دیر از نو لمٹ ٹو اٹ جو آپ دے سکتے ہیں. تو یہ بات کو اس لحاظ سے سمجھیے کہ اسٹیٹ آف پاکستان اس وقت اس طرح سے زکوٰۃ کلیکٹ نہیں کر رہا جیسے کہ کرنے کا حق ہے. وہ زکوٰۃ اور ٹیکس میں تفریق کر کے یہ کام کر رہا ہے. ٹیکسز الگ لے رہا ہے، زکوٰۃ الگ لے رہا ہے، اور زکوٰۃ بھی صرف کیش پہ لے رہا ہے جو آپ کے پاس بینک میں ہے، نہ کیش ان ہینڈ جو آپ کے پاس گھر پہ ہے اس پہ لے رہا ہے، نہ جیولری پہ لے رہا ہے، نہ آپ کے ایسیٹس پہ لے رہا ہے، نہ اور چیزوں پہ لے رہا ہے. ان کے ہاں صرف کرنسی ہے جو بینک میں پڑی ہوئی ہے. تو یہ ان کے ہاں بھی ایک نامکمل تصور ہے. تو جب تک یہ تصور ان کا ہے اس وقت تک آپ کے پاس بھی لیوریج ہے. جب نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ آپ ان کو دیں گے زکوٰۃ، لیکن اس کے علاوہ بھی تو آپ کے پاس پیسہ ہو سکتا ہے نا جس میں آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. Is there any branch of Al-Mawrid in Karachi I want to join so that I can physically be part of this Dawah group؟ دیکھیں کراچی میں بھی لوگ کام کر رہے ہیں. آپ جو اس پروگرام کے آرگنائزرز ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کو ایسے لوگوں کا پتہ بتا سکتے ہیں کہ یا ان کا فون نمبر یا ان کا ای میل ایڈریس جس سے آپ ان سے رابطہ کر کے کوئی اگر آپ خدمت کرنا چاہیں یا فزیکلی جوائن کرنا چاہیں تو وہ پاسبل ہو سکتا ہے. اگرچہ آج کل جو کووڈ کی وجہ سے بھی اور جو عمومی صورتحال اس میں زیادہ تر جو کام ہے وہ آن لائن ہو رہا ہے. آن لائن اسٹڈیز ہو رہی ہیں، آن لائن ٹیچنگ ہو رہی ہے اور آن لائن دعویٰ ہو رہی ہے. فزیکلی بہت کم انٹریکشن ہوتی ہے. وی ہیو ٹو پے 10% سیلری 10% زکوٰۃ آن آر سیلری. از دیر اینی سرٹن انکم لیول؟ اس میں تو اچھا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ جب آپ نے انکم لیول سے اس کو ریلیٹ کرنا ہو تو آپ یہ دیکھیے کہ کہاں آپ کو وہ جو گورنمنٹ ایگزمپشن دے رہی ہے ٹیکس پہ، جو ٹیکسیبل انکم کا جو بریکٹ ہے اسی کو آپ ایگزمپشن شمار کر سکتے ہیں. یعنی جب تک وہ ٹیکسیبل بریکٹ میں نہیں آتی اس کا مطلب ہے کہ آپ کی وہ زکاتیبل بھی نہیں ہے. تو جیسے ہی وہ ٹیکسیبل بریکٹ میں آ جائے تو آپ اس کو زکاتیبل سمجھ سکتے ہیں. Is it true that Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam migrated to subcontinent during the first century Hijra and now all their descendants live and speak Urdu؟ ایسی بات تو بالکل بھی نہیں محسوس ہوتی کہ یہ آل محمد جو ہیں وہ سب کانٹیننٹ میں آگے ہوں پہلی ہجری میں اور ان کی جو اب وہ لوگ سارے اردو بول رہے ہیں. یہ تو کوئی اس تحقیق کے پیچھے کوئی ساؤنڈ ریزننگ تو نہیں نظر آتی. یعنی کوئی کسی آدمی نے اگر یہ تحقیق فرمائی ہے تو ان کو اس کو پیش کرنا چاہیے. لیکن جتنی کچھ تاریخ اس وقت موجود ہے ایسا تو بالکل معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایرینز رہے ہیں، یہاں پہ ظاہر ڈریویڈینز رہے ہیں، یہاں پہ کئی لوگ ہیں افغانستان سے. پھر آپ کو پتہ ہے سینٹرل ایشیا سے بہت لوگ مائیگریٹ کر کے آئے ہیں، پھر یہاں کی لوکل پاپولیشن تھی وہ ہیں. تو یہ سب اس کا مکس ہے. اس وجہ سے یہ کہنا کہ فرسٹ سینچری میں ہی یہاں پہ اہل بیت آ گئے تھے، آئی تھنک یہ ایک امپروبیبل بات ہے. اس کے بعد ایک سوال ہے جی کہ ڈز دا ٹائم آف آفرنگ مغرب پریئر اسپینز اپ ٹو دا ٹائم آف عشاء؟ جی ہاں بالکل. عشاء کی نماز کا جب تک وقت نہیں ہو جاتا آپ اس وقت تک آپ مغرب پڑھ سکتے ہیں. اور یہ عام طور سے پونا گھنٹہ اور 1 گھنٹہ ہوتا ہے غروب آفتاب کے بعد. جنرلی لوگ اس سے واقف نہیں ہیں اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جیسے شاید فوراً آپ کو مغرب کی نماز پڑھنی چاہیے اس لیے کہ 20-25 منٹ ہے. نہیں، آپ اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اس وقت آپ ذرا سا گوگل میں ٹائپ کریں گے پریئر ٹائمنگز تو آپ کے علاقے کے لحاظ سے آپ کو پریئر ٹائمنگز آ جائیں گے. تو آپ جو ظہر کی نماز ہے وہ عصر تک پڑھ سکتے ہیں، عصر کی جو نماز ہے وہ مغرب تک پڑھ سکتے ہیں، مغرب کی نماز ہے وہ آپ عشاء تک پڑھ سکتے ہیں، اور عشاء کی نماز آپ آدھی رات تک پڑھ سکتے ہیں. تو یہ کیلکولیشنز آپ ان چارٹس کی مدد سے کر سکتے ہیں. What will be the most authentic book, maybe in English or Urdu, on social and economic history of the Arab region during the times of Prophet Muhammad؟ دیکھیں وہ کتاب الخراج ہے امام ابو یوسف کی، جو شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے. ان کی جو کتاب ہے اگر آپ اس کو حاصل کر لیں، انگریزی میں بھی ترجمہ ہوگی بھی ہے، عربی میں اوریجنلی لکھی گئی ہے، لیکن وہ اسی زمانے کی جو اکنامک ہسٹری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے سے ذرا بات اور اس زمانے کی، اس کو بہت اچھا انہوں نے سمیٹا ہوا ہے. تو کتاب الخراج امام ابو یوسف کی از اے ویری رچ سورس ان دس. We have allocated 10% of our salary for charitable needs, charitable deeds, and we do that every month. Until now, we never know
there was any zakat on salary, should I believe that Allah would have accepted our charity? جی بالکل. دیکھیں انسان کا جو جتنا علم بڑھتا رہتا ہے اس کے لحاظ سے اس کے عمل میں تبدیلی آتی ہے یا اضافہ ہوتا ہے تو وہ اسی کے مکلف ہوتا ہے. اگر آپ کی پہلے کچھ اور رائے تھی تو آپ اسی رائے کے مکلف تھے اور اسی کے لحاظ سے آپ زکوٰۃ دے رہے تھے یا کوئی اور معاملہ کر رہے تھے. جیسے ہی آپ کے علم میں اضافہ ہوا، شعور میں اضافہ ہوا، اب آپ کو محسوس ہوا کہ نہیں یہ زکوٰۃ جو ہے فلاں چیزوں پر بھی دینی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کوئی نیگلیجنس نہیں کی تھی، پہلے آپ کا جو علم تھا وہ آپ کو یہ بتا رہا تھا، اب آپ کے علم میں اضافہ ہوا تو آپ نے اب ایک اور طرح زکوٰۃ دینی شروع کر دی. تو اس وجہ سے اب آپ کو کوئی مؤثر ماضی نہیں کرنا، یعنی ڈونٹ ہیو ٹو ریٹرو ایکٹیولی امپلیمنٹ اٹ. تو آج سے اس چیز کو شروع کر دیں اور اس کے لحاظ سے اپنے آپ کو آگے آپ کر سکتے ہیں. خواتین حضرات، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.